جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے مشہور افسانے فوٹوگرافر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ قرۃ العین حیدر مشہور ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ اہم افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کے افسانوں میں موضوعات کا تنوع ان کی قوت تخلیق کا شاہد ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر عام کی بجائے خواص کو زیادہ تر اپنے افسانوں کا موضوع بناتی ہیں۔ ان کے افسانے پڑھے لکھے اور امیر گھرانوں کے مکینوں کو موضوع بناتے ہیں۔ فوٹوگرافر اگرچہ نہایت مختصر سا افسانہ ہے مگر بے حد اہم ہے، مگر اس افسانے میں بھی ان کا ایک پسندیدہ موضوع ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ اس افسانے میں دکھاتی ہیں کہ وقت جو ہے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بھی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ فنا پذیری اور انسانی زوال اور وقت کی طاقت دراصل اس افسانے کا موضوع ہے۔ فنی طور پر افسانے کی کہانی منطقی طور پر آغاز سے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ موضوع کی اہمیت، اسلوب، حیت اور مؤثر ابلاغ کے باعث یہ افسانہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پروفیسر رئیس فاطمہ اپنے کتاب قرۃ العین حیدر کے افسانے ایک تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ میں لکھتی ہیں، اس افسانے فوٹوگرافر میں وقت اور فنا کا بے رحم سمبند اصل موضوع ہے۔ انہوں نے اس افسانے میں ماضی اور حال کے اتصال سے جو کہانی بنی ہے اس میں وقت بہت شفاق اور بے رحم ہے۔ انسان اس کی شفاقی کا شکار ہمیشہ ہوتے ہیں۔ افسانے کی کہانی بڑی سیدھی سی ہے کہ کسی دور دراز علاقے میں گیسٹ ہاؤس واقع ہے۔ وہاں ایک نوجوان جوڑا قیام کے لیے آتا ہے۔ اگلی صبح گیسٹ ہاؤس کا مالی انہیں پھول پیش کرتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجایا جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ سیر کے لیے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی گیسٹ ہاؤس کے قریب ایک فوٹوگرافر بھی مقیم ہے جو مہمانوں کی تصاویر اتارتا ہے جو کہ اس ہوٹل میں یا اس گیسٹ ہاؤس میں آتی ہیں، اور ان تصاویر کے ذریعے سے ہی وہ اپنے گزر بسر کرتا ہے۔ وہ نوجوان جوڑا فوٹوگرافر کی درخواست پر تصاویر اتروا لیتا ہے۔ اگلے روز وہ فوٹوگرافر تیار شدہ تصاویر دینے آتا ہے تو اس جوڑے میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس فوٹوگرافر کو ان تصاویر کو اس کے کمرے میں دراز میں رکھنے کا کہتی ہے۔ اگلے روز وہ نوجوان جوڑا نہا دھو کر ناشتہ کر کے سامان اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور اپنی تصاویر اسی دراز میں بھول جاتا ہے۔ اس دن کے بعد برسوں گزر گئے، وقت تیزی سے گزرتا ہے، بے شمار واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، بے شمار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وقت بہت کچھ فنا کر دیتا ہے اور بہت کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ برسوں بعد وہی نوجوان لڑکی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہنے آتی ہے، مگر اب وہ اکیلی ہے، اور اب وہ خوبصورت لڑکی کم عمر لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت بن چکی ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں اسے وہی کمرہ ملا جو پہلے ملا تھا۔ وہ عورت کسی کام سے دراز کھولتی ہے تو پرانے سے کاغذات کے نیچے ایک لفافہ ملا جس پر اس کا نام تحریر تھا، اور اندر برسوں پرانی نوجوان جوڑے کی تصاویر موجود تھی۔ 15 برس پرانی تصاویر کو دیکھنے کے دوران ایک کاکروچ اس کے ہاتھ پر چڑھ گیا جو اسی دراز میں نہ جانے کب سے رہائش پذیر تھا۔ شام کو جب وہ عورت واپس جانے لگی اس کی ملاقات اسی فوٹوگرافر سے ہوئی۔ فوٹوگرافر اس عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو وہ عورت بڑے افسوس سے کہتی ہے، زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ فوٹوگرافر اگرچہ خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے مگر فوٹوگرافر کا یہ کردار دراصل زندگی اور اس کے عکس کو دکھانے کی ایک علامت ہے۔ فوٹوگرافر اور اس عورت کی گفتگو سے قرۃ العین حیدر کا وقت کے بارے میں جو فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ فوٹوگرافر کے سوال کے جواب میں وہ عورت کہتی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے ہیں۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی ہے، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ افسانے میں کاکروچ بھی دراصل بڑا معنی خیز ہے۔ کاکروچ کے بارے میں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ کاکروچ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی خود کو باقی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کاکروچ کے مقابلے میں انسان بڑا بے بس اور لاچار ہے۔ انسان عقل و شعور رکھنے والی وہ وجودیاتی واحد ہستی ہے کہ جو وقت کا نہایت ہی گہرا اثر قبول کرتی ہے۔ وقت انسان کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں
فنا پذیری کا عمل ہر دم جاری ہے، وقت ہر شے کو بدل رہا ہے، مگر کاکروچ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو صرف انسان وقت جیسی ظالم، جابر اور سخت چیز سے متاثر ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بوڑھا ہو چکا ہے، مضبوط اور گہرے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ازلی تنہائی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ فوٹوگرافر کی تصاویر ماضی کی آئینہ دار ہیں، افسانے میں نوجوان لڑکی کے جوانی سے بڑھاپے تک کے سفر کے مختلف مناظر دکھا کر دراصل زندگی کے عروج و زوال کو دکھایا گیا ہے۔ وقت اور فنا کا بڑا گہرا تعلق ہے، وقت بڑا سفاک اور بے رحم ہے، انسان اس کے سفاکی کا آسان شکار ہے۔ شکریہ۔